اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 75 سالوں سے ہمارے ووٹ سے کوئی ہمارا نمائندہ تو منتخب ہوا ہی نہیں ہے جو ہماری ترجمانی کرے، تو پھر آپ کیوں اس نظام کا حصہ بنے ہوئے؟ آپ کیوں ووٹ ڈالتے ہیں؟ اگر آپ اس نظام میں حصے دار ہیں، بے شک آپ کی ووٹ سے کوئی اوپر آتا ہے یا نہیں آتا، اگر آپ اس نظام کا حصے دار ہیں تو جو بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو بھی پھر فیصلے ہو رہے ہیں اوپر سے، آپ اس میں شریک ہیں۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم بے بس ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کیوں بے بس کر رہے ہیں؟ آپ کو کسی نے مجبور کیا ہوا ہے کہ آپ اس نظام کا حصہ بنیں؟ آپ کیوں نہیں اس نظام سے نکلتے؟ آپ کو کس نے یہ تعلیم دی ہے کہ یہ اتنی 300 سے زائد ہمارے ملک میں بھی سیاسی پارٹیاں ہیں کہ اتنی پارٹیوں میں تقسیم ہو جائیں؟ بھائی یہ تو انگریزوں کا نظام ہے، جمہوریت۔ اسلام میں تو 2 جماعتوں کا تصور ہی نہیں ہے سرے سے۔ اسلام میں تو مسلمانوں کو وحدت اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، ایک جماعت بن کر رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہم اسے فراموش کر کے اپنی طرف سے رائے نکال رہے ہیں اور اس تفرقے اور پارٹی بازی میں ہم ملوث ہیں۔ تو جب آپ ملوث ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں، پھر اپنے آپ کو آپ بری نہ کریں کہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اس میں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کا اپنا کردار ہے اس میں۔ تو جو آپ نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تفریق میں مبتلا کرنے کے لیے، اور یہ جو جمہوری نظام ہے اس کے لیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یہی سب کچھ آپ کو چاہیے کہ سیاسی غلبے کے لیے کریں، متحد ہو جائیں، وحدت اختیار کر لیں، ایک جماعت بن جائیں، اور اپنا جو سیاسی غلبہ ہے مسلمان پھر سے حاصل کریں، تاکہ مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے ایک تو وہ اس کو روک سکیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ غیر مسلم جہاں پہ غیر مسلم ریاستوں میں بھی کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی مسلمان جو ہے اپنا کردار ادا کریں، اقوام عالم کی امامت کریں۔ جو ہمارا منصب ہے، ہمارے پاس دین اسلام ہے، وہ محکومی کی زندگی اور غلامی کی زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ مسلمان اقوام عالم کی امامت کا سبق دیتا ہے، احتساب کائنات کرنے والا دین ہے ہمارا۔ تو یہ غلبے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم جو دیگر غیر مسلم ممالک ہیں یا اقوام ہیں ان پہ چڑھ دوڑیں اور ان کو بالکل ہی نیست و نابود کرنے کا سوچ لیں۔ نہیں، دین ہمارا ہو، نظام ہمارا چلے۔ ابھی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل لا ہے، ظاہر سی بات ہے غیر مسلم ہے، اگر آپ اقوام عالم کی امامت نہیں کریں گے تو غیر کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو فیصلے کر رہے ہیں ان کے فیصلے بایاسڈ ہوتے ہیں، متعصب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر انصاف نام کی اور ان کے پاس کوئی ایسا منبع نہیں ہے جو انہیں سکھائے کہ عدل کیا ہوتا ہے، انصاف کیا ہوتا ہے۔ وہ دین اسلام کے دشمن ہیں، دین اسلام کی تعلیمات کے وہ خلاف ہیں۔ تو وہ اپنے مفادات کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ سویلینز مر رہے ہیں، شہری مر رہے ہیں، وہ بچوں کو، عورتوں کو، کسی کو بھی نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسلام میں ایسے نہیں ہوتا۔ تو سیاسی غلبہ ضروری ہے تاکہ ہم اقوام عالم کی امامت کر سکیں، کہیں پہ بھی دنیا پہ ظلم ہو رہا ہو تو ہم اسے روک سکیں اور اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کر سکیں، تاکہ ہمارے فیصلے کہیں اور سے نہ ہوں، ہم جا کے قراردادیں منظور نہ کروائیں، ہم بھیک نہ مانگیں، پروٹیسٹ نہ کریں کہ یہ جو کر رہے ہو یہ بند کر دو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، اگر آپ بھی یہی کریں گے تو ہمیں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تو اس مسئلے کے حل کی طرف ہمیں آنا ہوگا۔ جو اپنی صلاحیتیں، اپنی توانائیاں، مال، وقت، جان ہم اس باطل نظام، جمہوری نظام جو ہمیں غلام بنانے کے لیے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، مسلط بھی کیا کیا گیا ہے، ہم نے برضا اور رغبت اسے قبول کر رکھا ہے۔ ایک تو یہ ہو نا کہ آپ کو مجبور کیا جائے کہ بھائی آپ اسی نظام کا حصہ رہیں گے، آپ اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی چلے میں کہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کا جواز درست ہے کہ ہمارے اوپر یہ نظام مسلط کر دیا۔ مسلط نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے برضا اور رغبت نہ صرف اس نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم فکری طور پہ بھی اسی نظام کے نمائندہ ہیں، اسی نظام کے ترجمان ہیں۔ ہم اپنے نظام، اپنے دین، اپنے اسلام جو ہمیں وحدت کا درس دیتا ہے، جو ہمیں اقوام عالم کی امامت کا درس دیتا ہے، جو سیاسی غلبے کی بات کرتا ہے، جو کہیں بھی ہونے والے ظلم کو روکنے کی بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں، اسلام میں یہ چیزیں تو بس ہے ہی نہیں، نماز کریں، اپنا روزہ کریں، بس یہی کچھ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو پھر آج حالات دیکھ لیں کہ اسلام اگر صرف نماز روزے کی حد تک ہی محدود ہے تو جو یہ ہو رہا ہے تو اس کو کون روکے گا بھائی؟ اور یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں پہ ہو رہا ہے تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ کے نزدیک وہ فلسطینی مسلمان ہیں اور آپ پاکستانی مسلمان ہیں، اسی طرح ایرانی مسلمان ہیں۔ تو یہ قسم کے مسلمان ہیں جو متعارف ہو چکے ہیں پچھلے 100 سالوں میں۔ یہ آپ تماشا دیکھ رہے ہیں ابھی دور سے کھڑے ہو کے، یہ ایسی آگ ہے جس نے آپ کے گھروں تک پہنچنا ہے۔ اگر مسلمان وحدت اختیار نہیں کریں گے، اپنے دین کی طرف نہیں لوٹیں گے تو یہ آگ ان کے گھروں تک پہنچے گی۔